گاہ چنی بنماید گازدئی جز کے حیرانی نہ باشد کار دی گاہ چنی بنماید گازدئی جز کے حیرانی نہ باشد کار دی کبھی تو اس کی کیفیات، کبھی تو اس کے جلوے ایک صورت میں نظر آتے ہیں، کبھی اس سے برعکس نظر آتے ہیں، کبھی ایک رنگ میں جلوے نظر آتے ہیں، کبھی اس کے برعکس نظر آتے ہیں، اور جز کے حیرانی نہ باشد کار دی. لیکن یہ حیرانی جو ہے یہ ہر معاملے میں نہیں ہے، یہ تو صرف کار دین ہے. یہاں کار دین سے مراد احکام نہیں ہیں، صوم و صلات نہیں ہیں، حج و زکوٰۃ نہیں ہیں، یہاں سیر سلوک ہے. یہاں مقام تصوف کے اعتبار سے قرب خدا کا جو مقام ہے، قرب خدا کی جو کیفیت ہے، اس کو کار دین کہا ہے. اور اس میں حیرت ہوتی ہے، اور حیرت کی دو قسمیں. اگر اس کو میں احکام دین کہوں اور پھر اس میں حیرت ہو تو یہاں حیرت میں شک مراد ہوگا. تو جب احکام دین میں، ارکان دین میں، دین کے ارکان ہوں یا دین کے احکام، اس میں شک ہو تو بندہ بے دین ہو جاتا ہے. جو دین میں جب شک کرنے لگے تو کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس. لہذا یہاں کار دین سے مراد احکام شریعت نہیں ہے بلکہ سیر سلوک ہے، یہ راہ سلوک ہے، اور قرب و حضور ہے، اور خدا کو پانے اور اس کے وصل کے جو تقاضے ہیں یہ اس کو کار دین کہا گیا ہے. تو یہاں حضرات گرامی تو زب سے نکالنے کے لیے فرمایا کہ یہ جو حیرت ہے یہ اس کے دو مقام ہیں. ایک حیرت مذمومہ ہے اور ایک حیرت محمودہ ہے. جو حیرت بندے کو غم میں مبتلا کر دے اور عبادات سے روک دے اور دنیاوی فکر معاش میں، دنیاوی لذتوں کے فقدان میں وہ آ کر پریشان ہوتا ہے، یہ حیرت مذمومہ ہے. اور حیرت محمودہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرات سنیں، یہ بہت خوبصورت بات ہے. حیرت محمودہ، ایک منزل پر صوفی فائز ہوا، جب یہاں سے نکل کر دوسری منزل پہ پہنچتا ہے تو یہ محمودہ حیرت ہے. پہلی منزل سے جب دوسری منزل میں جاتا ہے تو اس کے خیال، وہم، قیاس، علم، درایت، سوچ، فکر، انداز، اس سے وراء الورا بے نہایت کیفیت نظر آتی ہے. جب اس کیفیت میں قدم رکھتا ہے تو اسے حیرت چھا جاتی ہے کہ میں کہاں اور یہ منزل کہاں، میں کہاں اور یہ کہاں. یہ انوار، یہ کیفیات، یہ محبت، یہ سوغات، یہ عنایت اور یہ قرب، مجھ جیسے کو یہ منزل، اس میں وہ حیرت میں چھا جاتا ہے. پھر اس کے اندر اس حیرت سے خوشی پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے. اس خوشی میں امید وصل قائم ہوتی ہے، اور جب یہ امید یقین بننے لگے تو حیرت اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، حیرت اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کبھی سلوک کے ذریعے، اور یہاں دو چیزیں، ایک ہے مجذوب سالک اور ایک ہے سالک مجذوب. ایک وہ لوگ ہیں کہ جس کو ابتدا ہی میں جلوہ ملا، برداشت نہ کر سکا، عقل و ہوش کھو گیا، یہ مجذوب ہو گیا. کوئی زمانہ جذب میں گزرا، پھر کبھی ہوش میں آیا تو پھر سلوک کی راہ پہ چل پڑا. اور ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو پہلے شریعت، طریقت، حقیقت اس راہ پہ چلتا رہا، عبادات، ریاضت، عبادت، محبت، تلاوت، تمام بندگی کے لوازمات پورے کرتا رہا. حضرات یہ سلوک ہے، اس کو سالک کہتے ہیں. سلوک ایک راستہ ہے، اس پہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں. جو راستہ خدا کے قرب پر پہنچا دے اس راستے کو سلوک کہتے ہیں، اور جو قرب خدا بندی کی تلاش میں نکلے اس کو سالک کہتے ہیں. یہ بندگی کے ساتھ زندگی کو روشنی دیتا ہے، یہ بندگی کے ساتھ
زندگی کو تابانی دیتا ہے. یہ بڑھتے 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 جب قرب پر پہنچتا ہے اچانک پردہ ہٹتا ہے اور جلوہ محبوب وصل کی شکل میں جب اس کے روح اور دل پر پڑتا ہے تو ہوش و عقل کھو بیٹھتا ہے. یہ سالک مجذوب ہے. سبحان اللہ. یہ سالک مجذوب ہے. اور اسی لیے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو آسان نہ سمجھو. زنہار عظیم بیاباں ای راہ بے نہایت. ہوش کرو یہ وہ راستہ ہے جس کی انتہا نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہاں آ کے فرماتے ہیں دری مرتا کشتی فرو شد ہزار کہ تختانہ شد پیدائے برکنار. کہ یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں ہم نے بہت قافلے بہت بیڑے غرق ہوتے دیکھیں اور کسی کشتی اور جہاز کا کوئی تختہ ہم نے کنارے پہ تیرتا ہوا نہیں دیکھا. ڈوبے تو ڈوب ہی گئے ہیں. اور میاں صاحب میاں محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سلوک کی جو وادی ہے اس میں چلنے والوں پکا پیر درینجے درنا تل کے نہیں مت جاوے. پکا پیر درینجے درنا تل کے نہیں مت جاوے. جو اس پاسے جاوے محمد سو سر بازی لاوے. یہ عشق کی منزل ہے. یہ عشق کی منزل ہے. یہ محبت کا سفر ہے. یہ حیا کا سفر ہے. یہ وفا کا سفر ہے. یہ خود کو بھول جانے کا سفر ہے. یہ نیستی کا سفر ہے. جب نیستی میں کمال ہوگا تو ہستی ملے گی اور جب ہستی ملتی ہے تو وصل محبوب ملتا ہے. یہ نیستی کا سفر ہے. جب نیستی کمال پر پہنچ جائے تو وصل ہوتا ہے. جب وصل ملے تو ہستی لے کر اٹھتا ہے. یہاں سیر سلوک اس کے 3 مقام ہیں. سیر سلوک میں 3 مقام ہیں. سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ. کیونکہ سیر سلوک ہے یہ. سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ. بندہ اپنی ذات سے خدا کی طرف رجوع کر جائے، فنا سے بقا کی طرف چلا جائے، اپنی ذات سے ذات خدا کی طرف نکل جائے. اور جب اپنی ذات سے نکلے گا تو اپنی ذات سے بے نیاز ہو جائے. طلب، تلاش، جستجو، گفتگو، آرزو، کو بکو ایک ہی معبود ہے. اس کے سوا کوئی نہیں. گفتگو ہے تو اسی کی، جستجو ہے تو اسی کی، آرزو ہے تو اسی کی، اور کو بکو پھرے تو یاد اسی کی. تو اپنی ذات سے نکل کر جب اس کی ذات کی طرف چلتا ہے تو اس کو سیر اللہ کہتے ہیں. یہاں زمین و زمان، مکین و مکان حد نظر سے گر جاتے ہیں. اس کی توجہ کا نشانہ نہیں بنتے. توجہ اور شوق لقاء ایک ہی طرف ہوتا ہے. ایک ہی طرف اسے کہتے ہیں سیر اللہ. اور جب اللہ رب العالمین وصل عطا فرمائے اور رب کے وصل کے جلووں میں وہ بندہ گم ہو جائے اسے کہتے ہیں سیر فی اللہ. اور جب تک خدا چاہے وہ اپنے جلووں میں اس کو گم رکھتا ہے اور جب وہ چاہے تو وہ جلوے واپس کرتا ہے. یہ اس کو واپس جب عالم ہوش میں لاتا ہے تو سیر من اللہ ہے. سیر من اللہ شروع ہوتی ہے. گویا سیر من الخالق الی الخلق، اس کو کہتے ہیں سیر من اللہ. پہلے یہ خدا کی طرف گیا تھا، پھر خدا کے جلووں میں گم ہو گیا، اب خدا کے جلووں سے کو لے کر ہوش میں آ کر واپس اپنی منزل کی طرف آ رہا ہے. اور جب یہ ادھر جائے تو مدہوش ہوتا ہے، جب گم ہو جائے تو ذات سے بے نیاز ہوتا ہے، جب ادھر سے واپس آئے تو زمین و زمان اس کی نظر میں ہوتے ہیں. زمین و زمان اس کی نظر میں ہوتے ہیں. اور اسی لیے جناب سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گہے بر تارنے آلہ نشینن گہے بر پشت پائے خود نبینم. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ 2 عالم میری نظر میں ہوتے ہیں اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پاؤں بھی نہیں دیکھ سکتے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا پاؤں بھی نظر نہیں آتا اور ایک وقت ایسا ہم پر آتا ہے کہ 2 عالم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. گویا جب جلووں میں گم ہوتے ہیں تو کچھ نہیں نظر آتا اور جب جلووں سے فارغ ہو کر ایک نئی تابانی لے کر آتے ہیں 2 عالم میں ذرے ذرے پر نظر رکھتے ہیں. اور یہاں حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جب انسان اس عارضی جسمانی کیفیات، فانی لذات اور دنیا اور اس کے تقاضوں سے
آزاد ہو جائے تو خدا اس کو ملاء الاعلیٰ سے وابستہ کرتا ہے، اور جب وہ ملاء الاعلیٰ سے وابستہ ہو جائے فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ، پھر وہ سارے جہان کو دیکھتا ہے جس طرح کہ اپنی ہتھیلی پر لکیریں دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا تجردت عن بدنیت وخرجت واتصلت بالملاء الاعلیٰ فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ۔ اذا تجردت عن البدنیت خرجت واتصلت بالملاء الاعلیٰ فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ، جب روح جسم سے آزاد ہو کر خدا کے نور سے منور ہو کر فارغ ہو کر پرواز کرتی ہے تو ملاء الاعلیٰ سے وابستہ ہوتی ہے، اور جب ملاء الاعلیٰ سے وابستہ ہو فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ، پھر سارے جہان کو دیکھتی ہے جس طرح اپنے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی کو بغور دیکھتا۔ حضرات گرامی، یہ ہے وہ مرتبہ جو سیر سلوک میں، سیر اللہ میں، سفر سلوک میں انتہا پر بندہ پہنچتا ہے اور خدا کی نوازشات سے